پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کل ایک بہت ہی اہم ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی ہے جہاں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو دعوت دی گئی, انہیں مدعو کیا گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 گھنٹے کی ملاقات طے تھی لیکن 2 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی جس میں بہت سی باتوں پر بہت سے معاملات پر گفتگو کی گئی. اس میں جو چیزیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہی گئی ہیں اس میں خاص بات یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے, یعنی وہ ذکر کر رہے تھے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے. ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کو وسعت دینے پر بات کی گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سے تجارتی معاہدے پر بھی بات ہوئی ہے, یعنی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تجارت ہے وہ بھی موضوع تھا اس ملاقات کا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ملک کی ایک بااثر شخصیت ہیں. فیلڈ مارشل نے پاکستان کی جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے حوالے سے بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے کیونکہ ایران کے معاملات کو پاکستان بہت بہتر طور پر سمجھتا ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک غیر معمولی ملاقات تھی, اس طرح کی ملاقات کے بہت ہی کم ہم نے دیکھی ہوگی. اور پھر اس ملاقات کے نتیجے میں امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے جس طرح سے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے, خاص طور پر امریکہ اور خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے تناؤ کے پرسپیکٹو میں, اور پھر ایران کے معاملے پر بھی پاکستان کی اہمیت کو سمجھا گیا ہے, محسوس کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان ایران کے معاملے کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتا ہے. یقینی طور پر اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کا نقطہ نظر سامنے رکھا ہوگا اور یقیناً یہ کہا ہوگا کہ معاملہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے کیونکہ یہی پاکستان کا آفیشیل موقف ہے. اور ظاہر ہے پاکستان اگر کہیں پر ثالثی کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو پاکستان ہمیشہ اس کے لیے پیش ہوگا. اب یہ اس کی مزید جو ظاہر ہے اس کے مزید اینگلز ہیں جس پر مزید بات ہو سکتی ہے. اور پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ بات کر کے پھر ہم دوسرے حصے میں ایران کی جو جنگ 7ویں روز میں داخل ہو گئی ہے اس میں امریکہ کودنے کے لیے بظاہر تو لگتا ہے کہ تیار بیٹھا ہے, اور نہ صرف تیار بیٹھا ہے بلکہ ایٹمی تنصیبات جو زیر زمین ایٹمی تنصیبات ہیں ایران کی اس کو تباہ کرنے کی بھی تیاری کر رہا ہے, جس پر دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. پروگرام میں میرے ساتھ بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ ایران میں پاکستان کے سابق سفیر ہیں. جاوید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. پروفیسر عدیل ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اور وہ ماہر ہیں امور مشرق وسطیٰ. سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب, یہ جو کل کی ملاقات تھی جس کو میں نے کہا کہ غیر معمولی ملاقات تھی, آپ اس کی کیا اہمیت دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں؟ بہت اہمیت ہے جی, وہ بہت غیر معمولی ملاقات ہے اور اس کا دورانیہ بہت لمبا تھا. اس کے جو مندرجات ہیں یا کوئی ڈیٹیلڈ اس کے اوپر پریس بریفنگ نہیں آئی ہے. ہم نے صرف یہ سنا ہے کہ ایران کے اوپر ملاقات ہوئی ہے اور تجارت کے اوپر ملاقات ہوئی ہے, لیکن اسپیسیفکلی کچھ کہا نہیں گیا. لیکن ہم اگر یہ دیکھیں کہ دیکھیں جو ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہے اس کے بہت سے مضمرات ہیں, اور مغرب جو ہے اور خاص طور پہ اسرائیل دے آر یوز ٹو بامنگ دی کنٹریز اینڈ آل دیٹ, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں پایا کہ ایران کے اوپر بمباری کے اثرات کیا ہوں گے. لگتا تو مجھے یہ ہے کہ انیشلی شاید امریکہ نے گو ہیڈ دیا اسرائیل کو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنا کام کر لیجئے گا, ہم بعد میں نیگوشیشن کر لیں گے. لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور جو رسپانس گیا ایران کی طرف سے وہ بڑا اوور ویلمنگ تھا اور ایران جو ہے وہ سبڈیو نہیں ہوا. جو ان کو معلوم نہیں ہو سکا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سفر یا جنگ شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیا آپ نے اچیو کرنا ہے, وہ اچیویبل, آپ نے جانا کہاں ہے, آپ نے جانا کہاں ہے, وہ اچیویبل ہے کہ نہیں ہے. تو آپ اس قسم کی جو ہے وہ دلدل میں پھنس جاتے ہیں. تو بہت زیادہ ظاہر تو نہیں ہوا, لیکن ٹرمپ جو ہے گزشتہ چند دنوں سے کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں جنگ میں نہیں آ رہا, میں آ رہا ہوں, میں پیس میں کروں, میں فلانا ہے, میں ٹھیک. اس کے اندر خانے آئی کین ایشور یو کہ پوٹن اور پریزیڈنٹ زی جو ہے چائنا کا, وہ ضرور امریکہ کو انگیج کر کے ان کو کچھ کہہ رہے ہوں گے. اچھا, اور بالکل اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور ابھی تک تو بظاہر لا تعلق لگ رہا ہے روس بھی اس معاملے سے اور چائنا بھی اس معاملے سے. لا تعلق کیسے ہو سکتے ہیں جی, اتنی عالمی طاقتیں ہیں وہ, اگر ایران گرتا ہے
تو انڈر بیلی جو ہے جس کو اسٹیپے کہتے ہیں سینٹرل ایشیا کا وہ سارا ایکسپوز ہو جاتا ہے اور وہ اس کے تو ڈائریکٹ اثرات ہیں چین کے لیے بھی اور روس کے لیے بھی. تو لا تعلق تو وہ ہو نہیں سکتے. وہ ایسے دنیا میں اتنی بڑی طاقتیں کبھی بھی لا تعلق کسی چیز سے نہیں ہوتی. دوسرا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا آدمی ہے جس کو آپ انالائز کریں کہ پورے یورپ پہ اس کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. اس نے کہا میں ایک دن میں جنگ ختم کر دوں گا. جو ہے وہ یوکرین اور روس کی وہ بھی نہیں وہ کر سکا. وہ ایک قسم کی اس کی ایک اسٹریٹجک دنیا کے اندر ایک اسٹریٹجک آئسولیشن شوڈ آئی سے, تھوڑا سا ہارش ورڈ ہے لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایز کمپیئرڈ ود دی پریویس یو ایس پریزیڈنٹس ڈز ناٹ انجوائے دیٹ کلاؤڈ دیٹ دے یوز ٹو ہیو. پلس وہ کہتا بھی ہے کہ میں پیس میکر ہوں اور دوسری طرف غزہ بھی جو ہے اس کو بند نہیں کرا رہا. روز ادھر 100 آدمی جو ہے وہ ہمارے اس قدر ظلم ہو رہا ہے جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں جو ہے نہیں ملتی. اب آئیے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ تینوں بڑی طاقتیں ان کے تعلقات پاکستان سے اچھے ہوں یا ورکیبل ہوں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی میں نے تو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ امریکہ چین اور روس بیک وقت اچھے ہوں, بیک وقت تینوں ایک اسٹریٹجک بیلنس ایسا کریٹ کر لے پاکستان. یا اس کے پاس کیا کستوری ہے, کیا گودڑی میں لال ہے, اس کے پاس ترب کا پتہ کیا ہے کہ وہ ہی ہیز بین ایبل ٹو اچیو دیٹ. سب سے پہلی بات یہ میں ضرور کہوں گا آپ کو کہ دنیا کے اوپر جو ہماری دھاگ یا امپریشن بیٹھا ہے وہ جو ہماری انڈیا کے ساتھ سکرمش ہوئی ہے اس کے میں ٹھیک ہے ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں, وی گاٹ دی بیٹر آؤٹ آف دیم, لیکن پہلے بھی ہم یہ کرتے رہے ہیں لیکن اس کا اتنا میگاٹن جو ہے وہ اثر نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے اس سے؟ اب بہت زیادہ. اب کیوں ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ دنیا کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ پاکستان اور چین ایک فرنٹ ہے اور چین کی کیپبلٹی ان کے سامنے آ گئی ہے اور چین جو ہے وہ پرانے وقتوں کی طرح کسی سکرمش یا کسی جنگ سے اس طریقے سے لا تعلق نہیں ہوگا. اور ایک بات اور سامنے آئی ہے کہ ہندوستان جس کو وہ تیار کر رہے تھے چین کے خلاف ان کو تو معلوم پائے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور چین والے بائی دا وے ہندوستان کو کوئی اپوننٹ نہیں سمجھتے, وہ تو امریکہ کی بات کرتے ہیں. یہ تو خود ہندوستان اپنا قد بڑھانے کے لیے چین کرتے ہیں, بیجنگ میں جائے انڈیا کا نام کوئی نہیں لیتا. تو یہ انسوئنگ چیز. پھر یہ ہے کہ جی 2 گھنٹے ملاقات پاکستان کے آرمی چیف سے انپریسیڈنٹڈ بلا کے ان سے بات چیت کرنا, اور اس سے پہلے ملاقات سے پہلے پریس ایک جگہ پہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ تعریف کی پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کی. تو میرے خیال میں یہ موقع ایسا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی کی ہوں گی عاصم منیر صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ایران کے متعلق جو مغرب کا پیرانویا ہے وہ ان کو انہوں نے کلیئر کیا ہوگا. اور یہ بھی ان کو ری انفورس. ایران کے حوالے سے ممکنہ طور پر کیا بات ہوئی ہوگی اس پر تو میں چلیے بات کرتا ہوں آگے, لیکن میں باقی ذرا مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کر لوں. جاوید حسین صاحب, آپ اس ملاقات کی کیا اہمیت دیکھ رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں اور ایران کے تناظر میں بھی؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں تو ایک بہت خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے, بڑی ویلکم ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اس سے پاکستان اور امریکہ کو ایک دوسرے کے جو نقطہ نظر مختلف ایشو کے سمجھنے میں کافی اس میں مدد ملی ہوگی. اور پاکستان نے جو ہے جو ریجنل اور گلوبل ایشوز ہیں جیسے ہمارے تعلقات ہندوستان کے ساتھ ہیں, کشمیر ایشو ہے, ٹیررزم کا مسئلہ ہے, پھر ایران اور اسرائیل کی جو کنفلکٹ ہے, اور اس طرح سے اور جو دوسرے اہم ایشوز ہیں ان کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ضرور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو جو آفیشیل ہے وہ پہنچایا ہوگا. اور یہی خالی بات بہت ایک وزن رکھتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہمارے چیف آف آرمی صاحب کو ایک خاص 1-to-1 میٹنگ کے لیے یعنی مدعو کیا اور اس کو اتنی اہمیت دی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ دنیا میں اور امریکہ کی نظر میں پہلے سے میں سمجھتا ہوں زیادہ اجاگر ہوئی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ریسنٹ ہمارا پاکستان ہندوستان کا جو کانفلکٹ ہوا تھا اس میں جو ہماری آرم فورسز کی پرفارمنس ہے وہ بہت بہتر تھی بنسبت ہندوستان کے. اور اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی میرے خیال اپنے ریمارکس میں کہا
کہ یہ ایک بہت بڑا 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ نیوکلیر پاور ہے، اور اس کے لیڈرز جو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں، اور قاسم منیر صاحب کی اس نے خاص طور پہ تعریف کی. تو ایسے ملک کو آپ جب خطے میں اتنی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں جیسے ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے اور دوسرے اور پیچیدہ مسائل بھی ہیں، تو پاکستان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بھی اس بات کے لیے ایک گارنٹی ہے، یہ انشور کرتی ہے کہ دوسری دنیا کے دوسرے لیڈران ہیں، ممالک ہیں، وہ پاکستان کے ویوز کو اور اس کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس لحاظ سے ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ تھی. میرا خیال میں ضرور قاسم منیر صاحب نے ایران کے مسئلے کے اوپر، ایران اسرائیل کے کانفلکٹ کے اوپر کہا ہوگا کہ یہ فوری طور پہ سیز فائر ہونا چاہیے، اسرائیل کو اپنے جو اللیگل اور لیجیٹیمیٹ اور انپرووکڈ اٹیکس ہیں ایران پہ روکنے چاہیے، اور جو نیوکلیر ایشو کے اوپر جو مسئلے مسائل ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے. اور آفیشیل بھی ہم نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہوا ہے، اور اس صورتحال میں آئی ایم شیور ٹرمپ صاحب بھی جو ہیں اب اگلے قدم لینے سے پہلے وہ سوچیں گے. اب آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ پوٹن اور شی جن پنگ دونوں کی ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا ہے، اور انہوں نے بھی یہ خواہش اور اپنا ایک اندیا دیا ہے کہ یہ جو ایران کا جو نیوکلیر کا ایشو ہے اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. اور جہاں تک اسرائیل کے اٹیک ہیں، خاص طور پہ جو بوشہر پہ انہوں نے ایئر اٹیک کیا ہے، تو پوٹن نے بڑی وارننگ دی ہے ان کو کہ وہاں پہ رشین نیوکلیر ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں، جو وہاں پہ نیوکلیر پاور پلانٹ ہے، اور ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ صاف ظاہر رشیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ویسے تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہے ایران پہ حملہ کرنے کی، لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ میں نے ابھی کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا. صحیح. تو میری اپنی سمجھ یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آتی وہی بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک پلان بنایا تھا. پلان یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی جو ہے ایران کا نیوکلیر پروگرام زیادہ کسی ایسی سمت پہ بڑھ جائے جو ان کے لیے ناقابل قبول ہو، وہاں پہ اٹیک کر کے اس کی نیوکلیر فیسلٹیز کو ڈی گریڈ کیا جائے، اور جب یہ ڈی گریڈ ہو جائیں کافی تو اس کے بعد پھر بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو ایک جو ہے سیٹسفیکٹری اختتام تک پہنچایا جائے. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ امریکہ اور ایران کی جو ٹاکس ہیں وہ 15 جون کو ہونی تھی، اور وہ امریکی کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ 13 جون کو اسرائیل جو ہے ایران پہ اٹیک کر دیتا. وہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اسرائیل ویسے پولیٹیکلی اس کا بڑا انفلوئنس ہے امریکہ میں، لیکن ملٹری ایشوز پر، ملٹری اس قسم کے اٹیک پر وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اور رضامندی کے بغیر یہ حملہ نہیں کر سکتا تھا. اور خود امریکن آفیشل نے بھی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ان کو اسرائیل کے ایران کے اوپر حملے کے بارے میں پہلے سے خبر تھی، اور صرف انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہیں. اگرچہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں لیکن وہ پوری طرح سے فوجی ساز و سامان اور انٹیلیجنس جو ہے سیٹلائٹ سے یا ویسے دوسری وہ اس کو اسرائیل کو پرووائڈ کر رہے ہیں. آئی ایم شیور وہ جو ایئر کرافٹ کی ری فیولنگ ہے اس میں بھی اس کو اسرائیل کو مددگار دے رہے ہیں تاکہ وہ لانگ رینج ان کی ایئر کرافٹ کی جو رینج ہے وہ زیادہ بڑھ جائے اور وہ ایران میں دور دراز جو ٹارگیٹس ہے وہاں تک پہنچ سکے. تو یہ ساری چیزیں اگر مد نظر رکھی جائیں تو نظر یہ آتا ہے کہ اوور آل امریکہ کا اور اسرائیل کا مقصد یہ تھا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو جتنا پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے دھکیل دیا جائے، اور اس کے بعد کچھ ایسا ان کے ساتھ معاہدہ نیوکلیئر ایشو پہ ہو جس سے یہ انشور کیا جائے کہ یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ ایران نہ کر سکے، اور اس طرح سے ایران کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہ رہ جائے ایسی کہ کسی وقت. صحیح ہے، لیکن سر یہ معاہدہ تو پہلے بھی ایک 2015 میں بھی ایک ڈیل ہوئی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی اس ڈیل کو آگے ختم کر دیا تھا، اور آج پھر وہ اسی قسم کی ایک ڈیل چاہتے ہیں. تو چلیے اس پہ میں مزید بات کرتا ہوں. پروفیسر عادل ملک صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایران کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور تو اس ملاقات کو اس موقع پر تہران میں کیسے دیکھا جا رہا ہوگا؟ کیا یہ بھی
ان کے پیش نظر ہوگا کہ کہیں ایران سے متعلق پاکستان سے کوئی فیور نہ مانگ لی جائے؟ تہران کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں، تہران میں ایک نیو فاؤنڈ لو ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ جو پاکستان کا ابھی تک ویو پوائنٹ تھا وہ بہت کلیئرلی ایکسپریس ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو عاصم منیر صاحب کی وزٹ تھی تہران میں، اور جس طریقے سے تہران نے پاکستان کی حمایت کی ہندوستان کے خلاف، تو اس لحاظ سے یہ ایک مثبت پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ لیکن ہسٹوریکلی تہران پاکستان کو ایک پرائمریلی ایز این امریکن ایلائی دیکھتا ہے، تو اس میں یقیناً ایسے طبقے بھی ہوں گے کہ جو سوچیں گے کہ واٹ از بینگ پلانڈ۔ لیکن میرے خیال میں ایک یہ بھی سیگمنٹ ہوگا تہران میں کہ جو یہ سوچے گا کہ پاکستان شاید ڈائریکٹلی ٹرمپ کو وہ باتیں بتا پائے جو وہاں کے دوسرے جو سیگمنٹس ہیں، انٹرسٹ گروپس ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، وہ نہ بتا پائے، کیونکہ پاکستان آرمی کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، خطے کی، وہ اور آئی ایس آئی چیف بھی اس میں موجود تھے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ اوور ویو دیا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ تہران میں یا باقی ملکوں میں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کی حکومت معاشی اور سیاسی طور پہ کمزور ہے، چنانچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع کو استعمال کر کے ایک کنسیشن لیں۔ تو مختلف طرح کی ویو پوائنٹس، آئی تھنک اٹ ول بی مور اباؤٹ کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ سچویشن پین آؤٹ ہو رہی ہے۔ تہران کو ایک اور بات بھی پتا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہ شورش زدہ ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور ان کا ٹرسٹ ہے ایرانی حکومتوں کے اوپر کہ وہ ایک حد سے زیادہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے۔ تہران میں یہ ویو پوائنٹ بھی ہوگا کہ پاکستان چائنا کے بہت قریب ہے، اور اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں جو کل بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ جو یوریشین بلاک ہے جس میں ویسٹ ایشیا آتا ہے، یعنی مغربی ایشیا، پاکستان، سینٹرل ایشیا، ایران، چائنا اور رشیا، یہ مل رہے ہیں مڈل ایسٹ کے ساتھ، تو یوریشین بلاک اور مڈل ایسٹرن بلاک آپس میں ایک دم سے مل رہے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ جو پہلے پاکستان کی جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ، تو میں چونکہ عرب دنیا کو پڑھتا ہوں اور ان کے اخباروں کو بھی پڑھتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، تو ایک دم سے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ پاکستان کی جو ایئر فورس کی پرفارمنس تھی بہت اچھے طریقے سے کور ہوئی، پاکستان کو ایک فارمیڈیبل ملٹری پاور کے طور پہ لیا گیا، اور وہ خلیج کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے ہاں بھی ہماری عزت میں اضافہ ہوا۔ اور اب جو یہ ایران کا ہو رہا ہے، اس میں پاکستان مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نئے ایکٹر کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے۔ اب ہمارے جو پالیسی ساز لوگ ہیں ان کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ جو ہمیں اسٹریٹجک سپیس ملی ہے اس کو کیسے بہترین انداز میں استعمال کیا جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، پھر میں ذرا گفتگو کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ کیا اب امریکہ جو ہے وہ ایران کی زیر زمین ایٹمی تنصیبات پر اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا ہے، یا واقعی وہ کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے جو اس کے پاس صلاحیت موجود ہے BU-57 کی، یا جو اس کے پاس B-2 اسٹیلتھ بامبرز ہیں جس کو وہ اس علاقے میں اب ڈپلوائے کر رہا ہے، تو کیا وہ واقعی سمجھتا ہے، اور یہ سہولت یا یہ جو کیپیبلٹی ہے صرف امریکہ کے پاس ہے کہ وہ زیر زمین 60 70 80 فٹ تک جو ہے وہ جو فیسلٹی ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو کیا وہ واقعی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور کیا عالمی قوانین امریکہ کو اجازت دیتے ہیں کہ ایٹمی تنصیبات پر اٹیک کیا جائے، کیونکہ یہ ہارمفل بھی ہو سکتا ہے؟ تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2 دن پہلے جو ٹویٹ آیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور پچھلے 6-7 دن میں جس طرح سے جنگ آگے بڑھی ہے، اس میں امریکہ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بدلتی رہی ہیں۔ کبھی ثالثی کی بات ہوتی رہی ہے، کبھی تہران کو خالی کرنے کی بات ہوتی رہی ہے، کبھی انکنڈیشنل سرنڈر کی بات ہوتی رہی ہے۔ ایک ٹویٹ جو 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا کہ آپ سرنڈر کریں، غیر مشروط انکنڈیشنل سرنڈر، اور اس کے بعد اسی بات کو انہوں نے کل دہرایا بھی ہے۔ اس کے جواب میں آیت اللہ علی خامنئی نے جو ٹویٹ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ ایک بیہودہ بیان میں وہ ایرانی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اور سر تسلیم خم کرو، دھمکیاں انہیں دی جائیں جو ان دھمکیوں سے ڈرتے ہوں۔ ایرانی قوم دھمکی دینے والوں سے کبھی مروب نہیں ہوتی۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جو سب سے اہم نیوکلیئر فیسلٹی فوردو، جو 80 سے 90 میٹر زیر زمین ہے،
اسے انتہائی سخت زمین میں پہاڑی کے اندر بنایا گیا ہے۔ اس ایٹمی سہولت کو نقصان پہنچانے کے لیے صرف امریکہ کے پاس ہتھیار ہیں۔ امریکہ کے اس اہم ہتھیار کا نام ہے GBU-57، جسے کہا جاتا ہے بنکر بسٹر بم۔ امریکہ نے اس ہتھیار کو ایسے بنکرز تباہ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے جن تک کوئی اور ہتھیار نہیں پہنچ سکتا۔ امریکہ کے اس بنکر بسٹر بم کا جو وزن ہے وہ 30,000 پاؤنڈ ہوتا ہے، اور یہ 2.5 ٹن تک کا جو بارودی مواد ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس بم کو صرف B-2 اسٹیلتھ بومبر طیارے سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بم چٹانوں اور کنکریٹ کے اندر 61 میٹر تک گھسنے کے بعد پھٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو کیا امریکہ جو ڈپلوائے کر رہا ہے اپنی اس ٹیکنالوجی کو ان علاقوں میں، کیا وہ واقعی ایران کے اوپر یا اس کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے؟ بریگیڈ صاحب، کیا اس کے امکانات ہیں؟ دیکھیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے نا کہ آپ غیر مشروط سرنڈر کریں اور بس کریں، اس کا ترجمہ صرف ایک ہی ہے کہ جو اسرائیل نے آپ کے ساتھ کر دیا اب نیگوشیشن کی طرف آ جائیں۔ میں جنگ میں نہیں آنا چاہتا، وہ آنا نہیں چاہتا، اس کو اسرائیل ڈریگ کر رہا ہے کہ آپ جنگ میں آئیں۔ یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے جنرل عاصم منیر سے ملنے کے بعد کہ یہ ایران کو بہتر سمجھتے ہیں، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کو یہ بتایا ہوگا کہ ایرانی کلچر کیا ہے، وہ لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ کس کماش کے لوگ ہیں، وہ قربانی کتنا دینا جانتے ہیں، اور ان میں اور باقی جو ملکوں پہ آپ بمباری کرتے آ رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں نہ کبھی اسرائیل نے امریکہ کو بتائی ہوں گی، نہ کسی عرب نے امریکہ کو بتائی ہوں گی۔ جو کلچر ایران کا ایک پاکستانی لیڈر ایکسپلین کر سکتا ہے امریکہ کو، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جتنے فارسی کے لکھاری ہیں، ان کے جتنے نقاد ہیں، ان کے جتنے صوفی ہیں، حافظ شیرازی ہو گیا یا عطار ہو گیا یا جو بھی ہو گیا، خسرو نے ایک بہت لکھا، یہ سارے سب کانٹیننٹ میں ایک ہمارے کلچر کا حصہ رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہماری زبان تو مغلوں کی جو ہے وہ فارسی رہی ہے۔ تو جو پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا سکتا ہے، ایک امریکن صدر جو ہے جو ایک موجودہ جنگ کو کروسیڈ بھی کہہ دیتا ہے اور کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا، لوگوں کو حیران کرتے، تو ان کو ایران کی جو سمجھ نہیں تھی، آئی ایم ایبسولوٹلی شور کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ سمجھایا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ روس اور چین امریکہ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ کام نہ کرنا، چونکہ اب یہ اسرائیل یہ کر نہیں سکا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ ان کے جو جیٹس ہیں وہ ریفیول ہو رہے ہیں جی عراق کے اوپر، وہ ٹینکر سے ریفیول سینٹرل عراق کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ میکسیمائز کر رہے ہیں ہاف آف ایران پہ۔ وہ ایسٹرن ایران کی طرف جاؤ، ان کا بارڈر جو ہے ہرات کی طرف، یا نیچے آپ آ جائیں چابہار کی طرف، ان کے نہیں۔ تو ڈیگورشیا سے جو ان کے B-2 بمبرز ہیں یا B-52 بمبرز ہیں، جہاں ان کا نمٹس آ کے لگر انداز ہو رہا ہے جو ہے وہ بحیرہ عرب میں یا بحر ہند میں، تو اس کو وہ ادھر سے مدد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران بومنگ کر سکتا ہے، ایران کے اوپر بومنگ کر سکتا ہے امریکہ، اور جو آپ نے ایکسپلین کیے وہ ڈیورینڈل بامز جو نیچے جا کے پھٹتے ہیں، وہ صلاحیت ان کے پاس ہے۔ لیکن آپ کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ یہ بمباری کریں گے تو ہوگا کیا۔ آپ تیار ہیں کہ 20% جو آئل ہے ہرموز سے وہ فلو نہ کرے؟ امریکہ بالکل گراؤنڈ اٹیک جو ہے وہ ایران پہ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس کے لیے دلدل ہوگی۔ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت گلف جو ہے، UAE، بحرین، قطر، سعودی عربیہ، یہ کتنے زیادہ بھرڈ ملک ہے، کیونکہ ان کی جو بادشاہت ہے وہ بہت زیادہ شاخ نازک پہ ہے۔ یہ اس جنگ کے جو مضمرات ہیں اور اس کے جو فال آؤٹس ہیں، اس کے اوپر آپ آئیں تو آپ کو پورا دن ایک چاہیے۔ بادشاہتیں ختم ہو سکتی ہیں، جو امارات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، 2 میزائل لگ گئے تو صورتحال بدل ہو سکتی ہے۔ اس کی امپلیکیشن جو ہے نا وہ سمجھنے کی امریکہ آپ کے کہنے کہ اسے پوسچرنگ کر رہا ہے کہ وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ تاکہ جو ایران ہے اس کو مائل کر سکے کہ تم مذاکرات پہ آ جاؤ۔ امریکہ جو ہے نا وہ ایک ویسٹرن گن سلنگر کی جو ان کی عادت ہے، اس سے ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی تم ختم کرنے تو میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ صحیح۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کر تو سکتا نہیں ہے، اگر کرے تو اس کے فال آؤٹس کیا ہیں، لوگ اور جنرل عاصم منیر نے ان کو ایگزیکٹلی یہ سمجھایا ہوگا کہ بھائی جان یہ اگر آپ کریں گے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ہوگا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بے وقوف
کہ پاکستان ان کو کوئی ہوائی اڈا دینے گیا ہے یا کچھ دینے گیا ہے. مجھے پکا یقین ہے کہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کو منع کیا ہوگا کہ یہ کام نہ کرنا. آپ ایران کو ان کو یہ کہتا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ ایران کو یہ بہت بہتر سمجھتا ہے, سمجھایا ہوگا کہ ایران چیز کیا ہے, تبھی انہوں نے یہ جملہ کہا ہے. جی ہاں ایبسولوٹلی بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. جاوید حسین صاحب, ظاہر ہے IAEA کے سربراہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس پہ اٹیک نہیں کیا جا سکتا, یہ ہارمفل ہو سکتا ہے, اس سے تابکاری مادے کا اخراج ہو سکتا ہے, یہ ایک بم پھٹنے یعنی یہ ایک ایٹمی بم پھٹنے جیسا ہی ہو سکتا ہے. تو امریکہ آپ کے خیال میں کیا کہہ رہا ہے, یعنی یہ پوسچرنگ کر کے, پوزیشننگ کر کے, یا اپنے ہتھیاروں کو یہاں پر لا کر, کیا وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم تم پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں, ڈر جاؤ, رجیم چینج کر دو, یا مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاؤ؟ کیا چاہتا ہے امریکہ, کیا پیغام دے رہا ہے ایران کو؟ اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پہ کہ امریکہ کی پہلی پریفرنس یہ ہے کہ اس کو بھی اس کنفلکٹ میں ڈائریکٹ حصہ نہ ڈالنا پڑے, ڈائریکٹ شرکت نہ کرنی پڑے, اور دھمکیوں سے اور ملٹری ایسٹس کو وہاں پہ ڈپلوائے کرنے پہ اور اسرائیل کو بیہائنڈ دا سین سپورٹ کرنے سے ہی ایران کا اتنا نقصان ہو جائے یا ایران کا اتنا پریشر اس کے اوپر ہو جائے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر جس قسم کی شرائط پہ یہ امریکہ معاہدہ نیوکلیر ایشو پہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ آمادہ ہو جائیں. اصل ان کا یہ گول ہے. میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کی بھی پہلی پریفرنس یہ ہے کہ ایران پہ یعنی فوجی حملہ کیا جائے. اور یہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو کل میٹنگ ہونے والی ہے جنیوا میں ایران کے فارن منسٹر کی یورپین فارن منسٹر سے, تو وہ اس کو بھی اگر آپ اس کی وجہ سیدھی سادھی یہ ہے کہ وہ راستہ ہموار کر رہے ہیں, ایسا راستہ کہ تاکہ جس سے پھر آگے چل کے ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیر ایشو پہ کوئی اتفاق رائے یا کوئی معاہدہ ہو سکے. جہاں تک اسرائیل ہے, اسرائیل کا مقصد اور ہے. اسرائیل کا مقصد سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو پیچھے دھکیلا جائے, جتنے بھی پیچھے یعنی جتنا بھی اس کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے وہ کریں, تاکہ اگر ایران ایک پولیٹیکل ڈیسیژن لے بھی کہ انہوں نے کوئی ایٹمی طاقت بننے کی طرف جانا ہے تو ان کو پہلے سے زیادہ وقت درکار ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ایران کی تنصیبات پر جو حملے کیے ہیں اس پہ ان کو کافی اس میدان میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی ہے. لیکن یہ جو دو ملکوں کے درمیان اس قسم کی ایشوز ہوتے ہیں یہ کچھ چند سالوں کے لیے نہیں ہوتے, یہ تو دہائیوں اور اس سے بھی لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں. فی الحال تو ایران کا جو اپنا ایک فیصلہ ہے, سیاسی بھی ہے اور مذہبی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جی ہم نیوکلیر ویپن ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے اور ہم صرف جو نیوکلیر پاور ہے اس کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اگر یہ پوزیشن جو ہے یہ وہی ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہونے چاہیے, اور انڈر چونکہ ایران نے نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے تو اس میں بھی ایران کی ایک اوبلیگیشن ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز ڈیولپ نہیں کریں گے. تو اس معاملے پہ تو اتفاق رائے ہے, نہ ایران کو کوئی ڈفرینس اوپینین ہے, نہ یورپینز کو ہے اور نہ امریکہ کو ہے. صحیح. دوسری جو چیز اس پہ ڈفرینس اوپینین وہ یہ ہے, ایران چاہتا ہے کہ یورینیم انرچمنٹ جو وہ کرنا چاہتا ہے پیسفل پرپزز کے لیے وہ اس کے پاس کیپیبلٹی ہونی چاہیے, اس کا حق مانا جائے, تسلیم کیا جائے. یہ چیز ہے جو امریکہ فی الحال ابھی اس نے جو پوزیشن یہ لیا ہے کہ ایران کو یہ حق جو ہے نہیں دیا جا سکتا, یہ نہیں دیا جانا چاہیے. اور اصل جھگڑے کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے. جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک ٹینشن رہیں گی اور کانفلکٹ بھی کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہے گا. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے, اسسمنٹ ہے اور غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے, ٹھیک بھی شاید ہو جائے, کہ یہ جو بات چیت کل شروع ہونے والی ہے اور دوسری ڈپلومیٹک انیشیٹیوز دینے کے بعد کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے گا جس میں ایک سائڈ پہ ایران کا جو اصولی یا قانونی حق ہے یورینیم کو انرچ کرنے کا وہ تسلیم کر لیا جائے گا, لیکن ایران کے لیے اوپر ایک پابندیاں لگا دی جائیں گی کہ وہ اس میدان میں ایکچوئل آن دا گراؤنڈ کام نہیں کرے گا, اور جو کام کیا ہوا ہے اس کو وہیں پہ روک دیا جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس سے امریکہ نے انڈر ٹرمپ ودرا کر لیا تھا, اس میں ایران کو یہ حق دیا گیا تھا کہ یورینیم انرچمنٹ
وہ 3.67 پیورٹی تک کر سکتے ہیں لیکن اس وقت ایران نے جو 60% تک کیا ہوا ہے، اور اگر یورینیم کو 90% تک کر لیا جائے تو وہ پھر یورینیم ویپن گریڈ کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ دنیا چاہتی ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں ایران جو ہے اس کی یورینیم انریچمنٹ اوور تو کرے ہی نہیں، صحیح، اور اگر ہوگی تو بہت لو لیول پہ اس کو رکھا جائے تاکہ وہ اس کے لیے وہ ویپن گریڈ یورینیم اس کے دستیاب نہ ہو، بوم نہ بنا سکے. بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بہت شکریہ میں آپ سب مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، بیوی صاحب آپ کا بھی، جاوید حسین صاحب، پروفیسر عدیل صاحب. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ سوالات ہم رکھیں گے اعزاز چودھری صاحب کے سامنے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اب ایک تو کل کی ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور پھر آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس خطے میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ. بہت شکریہ اعزاز صاحب، خوش آمدید. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کل جو اہم ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، جس میں پاکستان، ایران، انڈیا، تجارت، ان تمام موضوعات پر بات ہوئی ہے، تو آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان انڈیا کے پرسپیکٹو میں، پاکستان اور امریکہ کے پرسپیکٹو میں، اور خاص طور پر ایران کے تناظر میں؟ تینوں لحاظ سے مثبت ہے. پہلے تو ہندوستان کے پرسپیکٹو سے یہ کہ ہندوستان کو یہ بڑی دیر سے پوسٹ کر رہا تھا، بڑا اس پہ خمار تھا کہ جی امریکہ ہمارا ساتھی ہے. وہ تھوڑے اب حیران ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ ایک تو امریکہ نے جب جنگ بند کرائی، ان کے کہنے پر کروائی، لیکن وہ آگے بڑھ کے کشمیر کا مسئلہ اور ٹاکس کی بات کر رہا ہے، تو اس وقت سے یہ تھوڑے پریشان ہیں کہ امریکہ سے جو ان کی توقعات تھی وہ شاید پوری نہیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف دو طرفہ تعلقات دیکھے جائیں تو وہ بھی اس لحاظ سے بھی بہتر ہے، کیونکہ پاکستان چین کا تو بہت گہرا دوست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہونے چاہیے. تجارت کے حوالے سے بھی بڑا تجارتی شریک ہے، سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اور تیسرا ایران کے پرسپیکٹو سے جو آپ نے کہا، تو وہ بھی ایران کو معلوم ہے کہ پاکستان نے جو بات کہی ہوگی وہاں پہ وہ یہی کہی ہوگی کہ جناب آپ جنگ بند کر دیں، اسرائیل کو مجبور کریں اور خود اپنی جنگ شروع نہ کریں. تو ہر حوالے سے میرے خیال میں یہ بہت اچھی پیش رفت ہے. صحیح ہے. اعزاز صاحب، اسرائیل کی بڑی خواہش تھی کہ وہ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ لائے. ابھی براہ راست تو شاید وہ ظاہر ہے نہیں آیا، حملہ آور نہیں ہوا امریکہ، لیکن قریب قریب وہ اس جنگ میں لے ہی آیا ہے، یا کچھ لوگوں کے خیال میں وہ تو پہلے دن سے ہی جنگ کا حصہ تھا پر براہ راست حملہ آور نہیں تھا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا موڈ آنے والے دنوں میں کیا دکھائی دیتا ہے ایران کو لے کر؟ امریکہ کے اندر ابھی اتفاق رائے نہیں ہے کہ جنگ میں جایا جائے، اور بہت سارے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے ہم نے جنگیں کری ویتنام میں، عراق میں، افغانستان میں، کیا نکلا ہمارے. لیکن اور دوسرا یہ کہ کانگریس نے بھی ابھی تک اتفاق رائے نہیں پیدا ہوا کہ یہ جنگ شروع کی جائے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، اسرائیل ہے، اسرائیل تو چاہتا ہے، پریشر بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے فیصلے خود کر لیتے ہیں، کئی بار پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو ممکن ہے وہ کر بیٹھے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ اگر اس جنگ میں کودتا ہے تو اس کو بہت ہی نقصان زیادہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو ان کے جو یہاں پہ مفادات ہیں علاقے میں، ان کے جو اڈے ہیں، ان کے جو جہاز ہیں، ان پہ اٹیک تو نہیں ہو رہا، لیکن پھر اٹیک شروع ہو جائیں گے. تو ایران اگر ادھر 2000 میل دور بھیج سکتا ہے تو یہ تو بہت نزدیک ہیں، تو ان پہ میزائل جا سکتے ہیں ایران پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران امریکہ کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہوگی اس جنگ میں آنا. پھر یہ جنگ کا دائرہ بھی پھیل سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے چین ہے، روس ہے، اور ممالک ہیں. یہ بہت ہی خطرناک قسم کا موو ہوگا. مجھے امید تو کرنی چاہیے کہ امریکہ ایسی حرکت نہیں کرے. سر اعزاز صاحب، کیا آپ کے خیال میں ایران جو ہے وہ ایٹمی بم بنا رہا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا وہ واقعی ایٹامک پاور بننے کے راستے پر گامزن ہے، اور یہ فیئر درست ہے امریکہ اور اسرائیل کا کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، یا پھر وہ واقعی اسے پابندی زدہ رکھنا چاہتے ہیں، یا اس کے مقاصد کچھ اور ہیں؟ مقاصد کچھ اور ہیں صاحب. دیکھیں ابھی جو تلسی گیبرڈ ہیں انہوں نے کانگریس میں یہ کہا کہ 2003 کے بعد سے نہیں ہوئی ہے انریچمنٹ. بعد میں ہمیں خبر آئی کہ جی 60% انریچمنٹ ہو گئی ہے. اسرائیل کہتا ہے جی چند مہینوں کی بات ہے. خدا معلوم حقیقت کیا ہے. یہ معاملہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی
رازداری میں رکھا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایران کے اوپر ایک داخلی پابندی تھی کیونکہ ان کے رہبر نے کہہ رکھا تھا, فتویٰ دے رکھا تھا کہ اب مت, یہ انسانیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب شاید معاملات بدل جائیں اور ایران اس راستے پر لگ جائے. اگر یہ ڈیل نہ ہوئی, جس کے اب چانسز بہت کم ہو گئے ہیں کیونکہ اسرائیل نے حملہ کر کے اس کا جو چھٹا دور ہونا تھا امریکہ کے ساتھ ان کا, وہ بھی ختم کر دیا, تو اب وہ لگتا ہے کہ ایران شاید اس راستے پہ جائے. اب خدا جانے ان کی کتنی ہو چکی ہے کہ انروچمنٹ, کچھ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کہہ رہا تھا 1.5 سال لگے گا, اسرائیل کہہ رہا ہے کہ چند مہینے لگیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے چونکہ ساری کی ساری اسرائیل کی ریزسٹنس وہاں پہ ختم ہو گئی ہے نا. عرب ممالک تو کچھ لوگ ابراہم ایکارڈ میں چلے گئے ہیں, کچھ نے سفارتی تعلقات کر لیے ہیں, اور حزب اللہ اور جو حماس ہے وہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے, سیریا میں حکومت بدل گئی ہے. تو وہ اب سمجھتے ہیں اسرائیلی کہ یہی ہمارے لیے آخری رکاوٹ ہے. تو نیوکلیئر ویپنز تو ایک بہانہ ہے, ان کی کیپیبلٹی وہ تو ایک بہانہ ہے. وہ انہوں نے ایران کو ختم کرنا ہے, اور ختم کرنے سے زیادہ ان کا خیال ہے کہ رجیم چینج کرنی ہے, کہ یہ جو وہاں پہ حکومت ہے اس کو ہم تبدیل کروا دیں کسی طریقے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اسرائیل کی بڑی غلط فہمی ہے. ایران کی استطاعت انہوں نے دیکھ لی ہے, وہ ہر ان کے حملے کا جواب دے رہا ہے, اور یہ رجیم چینج کہیں الٹی نیتن یاہو کی نہ ہو جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران اتنا کمزور ہے, اور یہ بڑا ان کے لیے مشکل کام ہوگا. شاید انہوں نے یہ اچھا فیصلہ اپنے لیے نہیں کیا. صحیح ہے سر. اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے یا امریکہ براہ راست اس میں کودتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں جناب. وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ساری طرف ہے کہ عربوں کے جو آس پاس کے گلف کے ممالک ہیں اس میں اڈے ہیں, کہیں وہ بیچ میں شامل نہ ہو جائیں. اگر اسٹریٹ آف ہارمز میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو دنیا کی آئل سپلائی رک جائے گی, قیمتی آئل کی کہیں کے کہیں چلی جائیں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں ایران اور روس بھی کوئی سوچے کہ ہمیں بھی کچھ آنا چاہیے. تو یہ اس کی کوئی, میں کسی حوالے سے بھی اس کو خطرناک ہی سمجھتا ہوں. طول پکڑ سکتی ہے اگر یہ صرف اسرائیل اور ایران کی جنگ رہے, لیکن اگر امریکہ شامل ہوا تو یہ بہت خطرناک ہو جائے گا. یہ تو تیسری جنگ عظیم تک بھی جا سکتا ہے. تو میں خواہش اور امید تو یہی ہے کہ یہ کام ایسا نہ ہو. البتہ اسرائیل کا اور ایران کا جو ہے نا وہ کچھ وقفوں سے اب ایک دوسرے پر حملے کرتے رہیں گے, وہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ ایران کی استطاعت ہے اور جب تک اسرائیل کی ہے. کیونکہ ان میں سے جو ایک کمزور پڑے گا فریق, فوری طور پر جناب وہ سمجھوتے ہو جائیں گے اور پیس ڈیل ہو جائے. آپ کے خیال میں ایران طویل جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ لگتا تو ہے جی, ایسا نظر تو آ رہا ہے. دیکھیے انہوں نے نہ ٹینک بنائے نہ گنز بنائی, ان کا سارا زور میزائلز پہ رہا ہے. اور خدا جانے ان کے پاس کتنا میزائل کا اسلحہ ہے. اگر تو میزائل کا اسلحہ ہوا تو پھر وہ پکڑ سکتے ہیں. آپ کو یاد رکھیں کہ یہ ایرانی بڑی ایک نیشنلسٹ قوم ہے. یہ اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ جناب ہم ان کی کچھ اپوزیشن جو ہے, جو ان کے پرانے شاہ کے صاحبزادے ہیں, ان کو پکڑ کے شاید یہ حکومت تبدیل کروا لیں گے. میں نہیں سمجھتا ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں پہ. یہ جو لوگ یہاں سے شاہ کے زمانے میں اربن کمیونٹی بھاگ کر گئی تھی, ان کی کوئی جڑیں نہیں ہیں یہاں پہ. ان کی تو بڑی جڑیں ہیں. یہ تو تمام جو دیہی علاقے ہیں ایران کے, اس میں ان کی جڑیں ہیں, بازار میں ان کی جڑیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا اسرائیل کے لیے اس طرح کا کام کرنا. میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے لیے یہ انہوں نے مس کیلکولیشن کی. ایران کی استطاعت مجھے تو نظر آ رہا ہے. سر رجیم چینج جو ایک بڑا مطالبہ ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا, کہا جا رہا ہے تہران خالی کر دو, پھر آیت اللہ خامنئی کو اسیسینیٹ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آپ کے خیال میں رجیم چینج کے امکانات ہیں؟ میں نے ابھی اس کا جواب دیا کہ بھئی میں نہیں سمجھتا کہ رجیم چینج ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر کافی مسائل پیدا ہوں. نیچرلی جب ایک ملک پہ بمباری ہو رہی, اتنی زیادہ ہو رہی ہو, مسائل تو ہوں گے. پہلے بھی اقتصادی مسائل زیادہ تھے. تو لیکن کوئی مجھے اپوزیشن بھی وہاں کسی گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی ہے. اگر باہر سے امریکی لا کے اپنی کوئی حکومت انتخاب کرنا چاہیں تو وہ ٹھہرے گی نہیں زیادہ دیر. اس لیے مجھے تو یہ سلسلہ کنٹینیو کرتا ہے. سر جہاں اسرائیل اور امریکہ ایک طرف ایران سے کہتے ہیں کہ مذاکرات کی بیس پر بیٹھو, نیوکلیئر ڈیل کر لو ہمارے ساتھ, جو پہلے تھی پھر خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے وڈرا کیا تھا, اب وہ پھر چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے. تو ایسی صورت میں اگر ایران یہ مان جاتا ہے اور ایران پر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں جس کا وہ کئی سال سے شکار ہے, اور اس کی معیشت چلنے لگتی ہے, وہ دنیا بھر کے ساتھ کاروبار کرنے لگتا ہے, تو معاشی طور پر مضبوط ایران بھی تو امریکہ اور اسرائیل کو قبول نہیں ہو سکتا. تو اس شرط پر وہ کیوں آئیں گے؟
دیکھیں ایران ایک مضبوط ایران جو ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ وہ تو پرو ویسٹ ایران چاہتا ہے، جس طرح کا شاہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو وہ چاہتے ہیں. یہ آپ کی بات کسی حد تک اس میں وزن ہے، لیکن یہ بھی بات طے ہے کہ یہ ایران کو یعنی صرف اس کی وہ نہیں کرنا چاہتے، کمزور نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے. میں نہیں سمجھتا یہ چیز ہو سکے، یہ ان کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوگا. ایران نے تو ڈیل کی اس لیے تھی کہ سینکشن اٹھائی جائیں، انہوں نے تو 2015 میں کر لی تھی، 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس میں سے نکل گئے. اب بھی راؤنڈ ہو رہے تھے، چھٹا راؤنڈ ہونے والا تھا کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ تو چاہتا تھا کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ شاید کسی نہ وہ نیوکلیر ایران دیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ مضبوط ایران دیکھنا چاہتے. اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دشمنی جو ہے نا لمبی ہے، یہ جنگ طول پکڑ سکتی ہے. اعجاز صاحب، چائنا اور روس جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ کیا وہ کسی سطح پر امریکہ کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہوں گے؟ لا تعلق تو وہ نہیں ہو سکتے شاید اس سے؟ نہیں ہوں گے. ایران دیکھیں چین کے تو کافی کریڈینشلز بڑھ گئے ہیں، انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں بھی مفاہمت کروائی تھی، پاکستان اور طالبان افغانستان کے ان کے درمیان بھی کرائی تھی، ان کے کریڈینشلز ہیں. انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم اپنا کوئی اگر کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ کوئی رول پلے کریں. روس جو ہے وہ یقیناً ایران کی بہت مدد کرتا، ملٹری یعنی میدان میں بھی کرتا، لیکن ان کے اپنے معاملات آپ کو پتا ہے یوکرین کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان تو بالکل اس راستے پہ نہیں جائے گا. پاکستان کی اپنی ایک جنگ جاری ہے، پاکستان کا بھی آپ کو پتا ہے آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، پاز پہ ہے، اس لیے ہمیں تو تیار رہنا ہے. تو ایران کو یہ بیسیکلی جنگ تو خود ہی لڑنی پڑے گی، لیکن آہستہ آہستہ ہوا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے. ایشیا میں، افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں، کسی حد تک یورپ میں بھی ہوا خراب ہو گئی ان کے لیے. تو مشکل ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے جو غزہ میں ظلم کیے ہیں، اب میرا خیال اسرائیل جو ہے وہ جلد ایک دنیا کا ایک ایسا ملک بن جائے گا جس کے ساتھ کوئی ملک تعلقات رکھنا نہیں چاہے. بہت شکریہ اعجاز صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.